اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس عزیز طلباء، کیسے ہیں؟ آج ہم گرامر میں مضمون نویسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے اور ہمارے مضمون کا کیا عنوان ہے۔ جی، ہمارے مضمون کا عنوان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں طہارت اور پاکیزگی ہے۔ مضمون لکھتے وقت ہمارے خیالات اور معلومات کو ایک خاص ترتیب میں ہمارے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا مطالعہ وسیع ہو اور ہم الفاظ کا صحیح چناؤ کر سکیں۔ ان معلومات کو خاص ترتیب دینا اور انہیں خاص پیروں کی شکل میں لکھنا بھی ایک ہنر ہے۔ ہمارے مضمون کی زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی کاپی ورک کریں تو ہمارا کام خوش خط اور صفائی سے ہونا چاہیے، اور املا پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ اکثر ہماری املا میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مضمون کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے۔ اچھے مضامین کے مطالعے کی عادت ڈالنے سے ہماری املا کی غلطیاں کم ہو سکتی ہیں۔ بار بار پڑھائی کرنے سے بھی ایک چیز کو ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ آج کے موضوع کے طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے طہارت اور پاکیزگی۔ اگر ہم اس پہ مضمون لکھیں تو اس کے اہم نکات جو سے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں کہ ہمیں کیا کیا معلومات ہماری ہیں جو ہم مضمون کی شکل میں لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے مفہوم کا علم ہونا چاہیے کہ مفہوم کیا ہے طہارت اور پاکیزگی کا، اس پہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ صحت کا انحصار جو سا ہے وہ بھی طہارت اور پاکیزگی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، حدیث نبوی میں ہمیں کیا فرمان ملتا ہے، اور اگر ہم پاک صاف رہیں گے تو ظاہر ہے ہمارے خیالات اور عقائد کی پاکیزگی بھی لازمی ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور لاسٹ میں ہم طہارت اور پاکیزگی کا سب سے بڑا فائدہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جی تو عزیز طلبہ، اپنا مضمون ہم اہم نکات دیکھ چکے ہیں۔ اب مضمون کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے ان نکات کی مدد سے کیا مضمون تخلیق کیا ہے۔ جی عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اہم نکات مضمون کے دکھائے تھے، ان کے مطابق ہم نے مضمون تخلیق کیا ہے۔ آئیے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ گرامر میں ہمارا موضوع مضمون ہے، عنوان اس پہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ طہارت سے مراد صفائی اور پاکیزگی سے مراد پاک صاف رہنا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کی اسلام میں بہت فضیلت اور اہمیت ہے، کیونکہ جب تک جسم، لباس اور جگہ پاک صاف نہ ہو، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنے گھر اور اسکول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں کیونکہ صحت مند رہنے کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھنے والا انسان صحت مند بھی رہتا ہے اور لوگ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قدرتی طور پر ہر شخص صفائی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی طہارت و پاکیزگی پسند ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ، بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی طہارت و پاکیزگی پسند ہے۔ حدیث نبوی ہے، ترجمہ، طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے، اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں، اس کی عبادتیں اور دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صفائی کو رکھو ہمیشہ عزیز، صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز۔ جی تو ہمارا مضمون مکمل ہوا۔ اس خوبصورتی سے ہم نے ان نکات کی مدد سے اپنا مضمون مکمل کیا۔ اس مضمون کو بہت خوش خط کر کے اپنی کاپی پہ آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ ہمارا آج کا ہی دوسرا موضوع ہے۔ جی آج کا ہمارا دوسرا کاپی ورک ہے۔ کاپی ورک میں ہم کریں گے گرامر میں واحد جمع کریں گے۔ واحد کا معنی ہے ایک، اور جمع سے مراد ایک سے زیادہ، یعنی واحد وہ اسم ہے
جو صرف ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے، اور جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے واحد اور جمع کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ مثالیں آپ کے کاپی ورک میں شامل کریں گے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے باغ، باغات، تصویر، تصاویر، خاتون، خواتین، دفتر، دفاتر، قوم، اقوام، احسان، احسانات، بیان، بیانات، خط، خطوط، ذخیرہ، ذخائر، حرکت، حرکات۔ جی، امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کاپی ورک بہت خوبصورتی سے خوش خط لکھیں گے اور اس میں املا کی غلطیاں آپ کی کم ہوں گی۔ ان الفاظ کو بار بار دہرائیں اور یاد کریں۔